اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ابتدائی 6 آیات کا مفہوم بیان کیا گیا، جس میں سورہ آل عمران کا بنیادی تعارف، اسے آل عمران کہنے کی وجہ اور اس کے بعد رب کائنات کی ذات اور اس کی صفات وجود باری تعالیٰ تک کچھ بنیادی دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، شکل و صورت کی تشکیل کا ذکر فرمایا، وہیں رب کائنات نے قرآن پاک کی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کرتے ہوئے ان آیات کو 2 قسموں میں تقسیم فرمایا۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیات محکم ہیں، ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل ہیں، وأخر متشابہات، اور کچھ آیات متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ قرآنی آیات میں سے اور آیات کی پیروی کرتے ہیں کہ جو مشتبہ ہوتی ہیں، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنہ چاہتے ہوئے اور مختلف اپنی من پسند معنی اور تعبیریں چاہتے ہوئے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور قرآنی آیات میں جو مشتبہ آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں، ان کی تعبیر یعنی ان کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو اپنے علم میں پختہ ہوتے ہیں، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ ان متشابہ آیات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی جانب سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے نصیحت صرف اور صرف عقلمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کو 2 حصوں میں، 2 قسموں میں تقسیم فرمایا، جن میں سے ایک قسم کو اللہ تعالیٰ نے محکمات یعنی آیات میں محکم فرمایا، اور دوسری قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات قرار دیا۔ آیات محکم وہ آیات کہلاتی ہیں کہ جن میں رب کائنات کی جانب سے واضح طور پر کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو یا کسی چیز کی ممانعت ہو، یا جس کا حکم بالکل واضح ہو، کسی بھی قسم کی دو رائے، کسی بھی قسم کا پوشیدہ پر، کسی بھی قسم کا خفا اس آیت میں نہ ہو۔ اور آیاتیں متشابہات وہ آیات کہلاتی ہیں کہ جن آیات کا معنی سمجھنے میں انسان کو مشکل پیش آئے، جن کا مفہوم انسانی عقل جن کے مفہوم تک نہ پہنچ سکے، وہ کچھ ایسی آیات کے جن کا ترجمہ بظاہر کچھ ہو رہا ہو لیکن حقیقت میں اس کا معنی کچھ اور ہو۔ اب مثال سے اگر ہم ان دونوں آیات کی قسموں کو سمجھنا چاہیں تو آیات محکمات کی مثال وہ تمام آیات لے لیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا، یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایسی آیات میں چونکہ حکم بالکل واضح ہے تو یہ آیات محکم ہیں۔ دوسری جو آیات ہیں آیات متشابہات، اس کی مثال کیوں لے لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا کیے ہوئے ہیں، تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی سمجھنا انسانی عقول کے لیے نہایت مشکل ہے کہ بظاہر اس کا معنی ہم لیں تو ید اللہ کا مطلب اللہ کا ہاتھ، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ
ذات سے اور جسم و جسمانیت سے پاک ہیں۔ اسی طرح اگر ہم عرش پر استوا سے مراد نہیں کہ عرش پر قائم رہنا، استوا کہتے ہیں کسی چیز پر بیٹھنا، کسی چیز پر قائم رہنا، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استوا کا معنی لیں تو یہ بھی جسم کو لازم کرتا ہے اور رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ یوں ہی اگر ہم وَمَكَرُوا اللہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب مکر کی نسبت کریں، اور مکر کہتے ہیں سازش کرنا یا دھوکہ دینا، تو یہ بھی رب کائنات کی شان کے لائق معنی نہیں بنے گا۔ تو ایسی وہ آیات ہیں کہ جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں، جن کا معنی بظاہر کچھ اور ہو لیکن حقیقت میں ان سے مراد کچھ اور چیز لی جا رہی ہے۔ اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کسی قسم کی کجی یا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو حق کو تسلیم نہیں کرتے یا حق پر چلنا نہیں چاہتے، وہ محکمات کو چھوڑتے ہیں، یعنی محکمات آیات جن سے حکم واضح ہے وہ ان پر عمل نہیں کرتے، وہ جاتے ہی ان آیات کی طرف ہیں کہ جن کا معنی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور وہاں وہ اپنی من پسند تعمیرات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کا مقصد نہیں ہوتی، یا جو رب نے نہیں فرمایا ہوتا، یا جو رب کی شان کے لائق چیزیں نہیں ہوتی، وہ وہی معنی اور وہی مفہوم مراد لے کر یا تو اللہ کی شان میں توہین کر بیٹھتے ہیں یا مسلمانوں میں کوئی نئے سے نیا فتنہ قائم کر بیٹھتے ہیں۔ اب ہم اگر فی زمانہ مسلمانوں میں پائے جانے والے فرقوں کا جائزہ لیں تو یہ تمام تر فرقے آیات متشابہات پر ہی آ کر فرقے بنتے ہیں، کیونکہ محکمات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف کسی بھی فرقے میں نہیں ہے۔ یعنی نماز فرض ہے، یہ امت مسلمہ کے 73 فرقوں کے نزدیک نماز فرض ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ آیات محکمات ہیں۔ یوں ہی روزہ رکھنا یا زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، مسلمانوں کے 73 فرقوں میں یہ مسلمہ چیز ہے، کیونکہ یہ آیات محکمہ میں سے ہے۔ اختلاف لوگ وہی کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں وہی آیات کو ہیں جن آیات کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان کی تعبیر، ان کا معنی جانتا ہی صرف اللہ ہے۔ اب جن کا معنی جانتا ہی صرف اللہ ہے، ان آیات کے معنی کو اس طرح گھما پھرا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو جائے، رب فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ ابتغاء الفتنہ، یہ لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ابتغاء التاویل، اپنی من پسند تعویلات، اپنے من پسند معنی کے ذریعے۔ اب مثال کے طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ہمارا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوری بشر بنایا ہے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے علم کے حوالے سے، آپ کے اختیارات کے حوالے سے صحابہ کرام کے جو عقائد رہے ہیں وہ آج تک اہل سنت و جماعت کی عقیدہ موجود ہے۔ یہ اور یہ تمام تر عقائد نہایت ہی واضح طور پر احادیث طیبہ سے، قرآنی آیات سے واضح طور پر ثابت ہے۔ ان میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے کہ جو کوئی انسان کہے کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ سکتی، بالکل واضح ہے، آیات محکمات کی طرح یہ تمام تر عقائد بالکل محکم ہیں۔ اب جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ ان آیات کو، ایسی آیات کو لا کر پیش کر کے اپنا من پسند معنی بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص رب کائنات کی اس آیت کو لے کر آئے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف اور صرف ان آیات کی تعبیر کو جانتا ہے، لیکن وہ صرف اسی چیز کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ رب کائنات ہی صرف قرآن کی تفسیر جانتا ہے، اب کوئی قرآن کا معنی بیان نہ کرے، کوئی قرآن کی تشریح نہ کرے، تو یہ ہم اور آپ جتنے بھی دروس قرآن سن رہے ہیں یہ سارے کے سارے اس فتنے کی نظر ہو کر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آیات محکمات صرف اس لیے نازل کی جاتی کہ ان کا معنی صرف اللہ جانے اور لوگ اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں تو انہیں قرآن میں انہیں شامل نہ کیا جاتا، بلکہ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی جو لوگوں کے سامنے قرآن کا حصہ نہ بنائی جاتی، کیونکہ قرآن پاک میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بے فائدہ قرآن میں شامل کی گئی۔ اب اگر یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھنا،
یا ہم اس کے معنی تک نہیں پہنچ سکتے، یا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طور پر اس چیز سے ہم کوئی اچھا معنی، اچھی بات لے کر ہم اپنے اعمال یا اپنے عقائد کی اصلاح کر سکیں، تو پھر یہ بتائیں کہ رب کائنات نے پھر آیت مبارکہ کی اس حصے کو قرآن میں شامل ہی کیوں کیا؟ رب کائنات کے لیے شامل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اسے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے، حضور کی احادیث کے ذریعے، صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے فرامین کے ذریعے، بزرگان دین کے معنی اور مفہوم جو بتائے گئے ان کے ذریعے ہم اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ نہایت مشکل کام ہے، کوئی 100% میں سے کوئی صرف 2 یا 3% لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآنی معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ یہ اگرچہ مشکل کام ہے، لیکن بہرحال ہمیں حکم تو ضرور دیا گیا کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب کوئی شخص اس آیت کو بنیاد بنا کے کہے کہ نہیں بھائی قرآن کی تفسیر پڑھنا ہمارے لیے غلط ہے، قرآن کی تشریح کرنا ہمارے لیے غلط ہے، کیونکہ رب نے کہا کہ معنی اور مفہوم تو صرف اللہ جانتا ہے، تو کوئی عام شخص اس کو جانتا ہی نہیں تو وہ قرآن کی تشریح کیوں بیان کرتا ہے؟ تو یہ پھر ان چیزوں سے غلط فائدہ اٹھانا اور یہ اپنے دلوں کی ٹیڑھے ہونے کی اور اپنے عقائد میں ٹیڑھے پن کی یہ نہایت ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب ہم اس کا اگر جواب دینا چاہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعبیر اور اس کے معنی و مفہوم کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو پھر ہم اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا علم اپنے انبیاء کو ضرور عطا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کو اس چیز کا علم ضرور عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ قرآن کے حقیقی معنی سے واقف نہ ہو تو قرآن کے نازل ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ ہم کسی کو خط بھیجیں اور اس خط میں کچھ ہم کوڈ ورڈز استعمال کریں، سامنے والا ان کوڈ ورڈز کو حل نہ کر سکے، تو ذرا بتائیں کہ ہمارا یہ خط بھیجنا کسی کام کا ہے؟ یقیناً نہیں۔ رب کائنات نے جو یہ قرآن پاک نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا، تو اس نازل فرمانے کا مقصد ہی یہی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ان تمام چیزوں کی حکمتوں سے واقف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے رب نے جو حرف جہاں فرمایا، آپ کریم علیہ السلام کو اللہ نے ہر حرف کی ترتیب کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں حضور بھی نہیں جانتے، تو پھر یہ بتائیں کہ پھر حضور پر قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ تو اس لیے لازمانہ یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ان تمام چیزوں کا آیات محکمات ہیں یا آیات متشابہات ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب کا علم عطا فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم کی، اور صحابہ کرام میں سے جتنا ہم تک پہنچ سکا آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ ہماری اس کتاب سے یعنی قرآن پاک سے نصیحت صرف اور صرف عمل پر لوگ حاصل کرتے ہیں۔ یا اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے آیات محکمات اور آیات متشابہات کے حوالے سے ہمیں کیا حکم ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ رب کائنات نے جب آیات محکمات کا ذکر فرمایا، یعنی وہ آیات کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، ان کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہن ام الکتاب، کہ قرآن کی اصل یہی آیات ہیں کہ جن کا معنی اور جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جو اخلاقیات کی، جو عبادات کی، جو معاملات کے حوالے سے واضح آیات ہیں، ہم ان واضح آیات پر عمل کریں، اور جو متشابہات ہیں ان سے جتنا ہمیں سمجھ میں آیا یا سمجھ میں نہ بھی آئے ہم اس پر اس لحاظ سے ایمان رکھیں کہ جس طرح کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رب نے جو کچھ نازل کیا ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آمنا بھی ہم اس تمام کے تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے عمل کرنے کی آیات ہیں وہ آیات محکمات ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کی جو آیات، جن آیات کا معنی ہمیں سمجھ میں نہ آئے یا تھوڑا سا سمجھ میں آئے، ان میں ہمیں اپنی طرف سے رائے پیش کرنے کی،
اپنی طرف سے معنی بتانے کی، اپنی طرف سے تفسیر اور تشریح کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، نہایت سخت حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی جانب سے تشریح و تفسیر کرتا ہو تو زبان کی لغزش سے وہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کتاب کسی شیکسپیئر کی یا کسی اور کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ کے پیچھے رب کائنات کی ہزارہ حکمتیں موجود ہیں۔ اب ان حکمتوں کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی تشریح کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگوں کو ہی آتا، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ جیسے کہ عموماً ہمارے یہاں جب مسلک کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے ابحاث عام لوگوں میں نظر آتی ہیں تو ایک ہوٹل میں چائے سرو کرنے والا بھی قرآن کی آیت پڑھ کے اس سے استدلال کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مفتی جو شخص ہوتا ہے، جو شخص فتوے دیتا ہے، ان میں بھی ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ جس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن آیت سے براہ راست مسئلہ نکال کے پیش کرے۔ مفتیوں میں بھی جن لوگوں کو جو فتویٰ دینے والے ہوتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں کو قرآن پاک کی آیات سے براہ راست استدلال کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ بھی انتہائی ہائی لیول کے علماء ہوتے ہیں۔ عام نارمل قسم کے علماء کو بھی قرآن آیت سے براہ راست کوئی مسئلہ حلال یا حرام بتانے کی قطعی اجازت نہیں۔ جب ایک عالم کو اجازت نہیں ہے کہ جس نے 10 سال سے اپنی زندگی کے صرف اس لیے گزارے ہوں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، اسے اس بات کی اجازت نہیں، تو ذرا بتائیں کہ ہم اور آپ جو گلی کوچوں میں بیٹھ کر قرآن آیتیں پڑھ کر ایک دوسرے پر حکم لگاتے پھرتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہونا؟ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ علماء کے پیچھے چلنے کا حکم ہمیں اس لیے دیا گیا، اپنے ائمہ اور علماء سے مسائل کو پوچھ کر ان پر عمل کرنے کا حکم ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ ہم کسی بھی طور پر قرآن کسی آیت کی غلط تشریح کر کے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، ہماری اس کتاب سے نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، ورنہ بہت سے بیوقوف قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کی تو ہماری مرضی کہ ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں، یا ہماری مرضی کہ ہم اس کا جو بھی معنی لیں۔ یہ تو حکم بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم نازل کیا کہ تم اس طرح نبی انبیاء کے پاس علم نہیں ہے یا سارا کا سارا علم اللہ کے پاس ہے، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضور کے پاس علم نہیں ہے یا انبیاء کے پاس علم نہیں ہوگا۔ یا اللہ نے فرما دیا کہ ہر شخص سے مرنا ہے تو اب بس سارے کے سارے نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ یا اللہ نے فرما دیا کہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے تو اب اور کسی کے بھی اختیار میں نہیں کہ وہ نہ تو اللہ کی عطا سے نہ اللہ کی اجازت سے کوئی شخص کسی کو رزق دے سکتا ہے۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ کے سامنے اپنی عقل کے مطابق قرآن کی تشریح کرتے ہیں اور دنیا میں فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ رب نے یہ واضح فرما دیا کہ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کا مقصد فتنہ نہ ہو تو یہ بھی اہل علم کی طرح صرف اتنا کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہمارا اس پر پورا کا پورا ایمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوشل میڈیا پر ہر ایک کو سننے کے بجائے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی اور ایک غلط جو رواج ہے وہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کسی بد مذہب کی ویڈیو یا کوئی لیکچر آپ کو فارورڈ کیا تو ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سن تو لیں کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک عام شخص کے لیے کہ جو عالم نہ ہو اس کے لیے اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بد مذہب کے لیکچر کو تھوڑا سا بھی سنے، چاہے اسے اس بات پر فخر ہی کیوں نہ ہو کہ میں اپنے عقیدے پر پکا ہوں، پھر بھی کسی ایک عام شخص کو کسی بد مذہب کی بات سننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ بد مذہبوں کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ جب رب نے ان چیزوں سے ہمیں منع کر دیا، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عقیدے پر پختہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جیسا عقیدے پر پختہ اور ایمان پر پختہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دنیا میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے حیات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توریت کا مطالعہ کر رہے تھے، یعنی وہ کتاب کہ جو آسمان سے نازل ہوئی۔ یعنی ہمارے یہاں تو لوگ دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں سے عقیدے بدل دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب توریت کا مطالعہ کر رہے ہیں،
کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ توریت کا نسخہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوتے ہیں، چہرہ اس قدر سرخ ہو جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت یہ چاہ رہا تھا کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے دنیا میں پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کہ میری وجہ سے حضور کو اس قدر نبی کریم علیہ السلام کو اس قدر آپ پر غضب کی حالت طاری ہوئی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا مجھ پر نازل ہوئی کتاب قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مجھے اور مجھ پر نازل ہونے والی کتاب کو چھوڑ کے توریت کو پڑھ رہے ہو؟ تو یہ وہ واضح حکم ہے۔ ایک حضرت عمر فاروق جیسے کامل ایمان والے شخص کو کسی دوسری کتاب کے مطالعے سے روک دیا گیا، تو ایک عام شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی بد مذہب کی تقریریں سنے یا کسی بد مذہب کے لیکچرز کو اٹینڈ کرے یا کسی بد مذہب کی کتابیں پڑھے؟ تو ہمارے یہاں یہ رویہ بالکل ایک غلط چیز ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں ہوں کہ آپ میں سے کون شخص اپنی اولاد کے لیے یہ پسند کرے گا کہ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں فحش قسم کا ناول آئے؟ کوئی چاہے گا کہ بیٹے کے ہاتھ میں یا بیٹی کے ہاتھ میں فحش قسم کا ناول آئے؟ جبکہ آپ یہ بھی دعویٰ کریں کہ مجھے اپنی اولاد پر پورا یقین ہے کہ یہ 1000 ناولز بھی پڑھ لے تو بھی نہیں بھٹکے گا، لیکن اس کے باوجود آپ کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی فحش لٹریچر آپ کی اولاد کے ہاتھ میں آئے، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا اثر لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا اثر ہو جائے اور سیدھے رستے سے بھٹک جائے۔ تو ذرا سوچیں کہ پھر دین اس معاملے میں، دین کو ہم نے اس معاملے میں کیوں کمزور کر رکھا ہے کہ ہم اخلاقیات کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہم اپنی اولاد کی توجہ نہ بھٹکنے دینے کے لیے انہیں ادھر ادھر کا لٹریچر نہ پڑھنے دیں، لیکن جہاں دین کی بات آئے ہم اپنی اولاد سے کہیں کہ ہاں سارے فرقوں کو پڑھو اور پھر جو چاہو سلیکٹ کرو، تو یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے آپ کے لیے ایک حد بندی مقرر کرنی ہوگی، اور اس حد کے اندر وہ حد ہمارے یہاں علماء دین ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم عام عوام کے چاروں طرف اگر کوئی حصار بن سکتا ہے جو ہمیں بدعقیدگی سے روک سکے، جو ہمیں کسی بھی طور پر بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچا سکے، تو وہ اہل علم افراد ہیں کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کل من عند ربنا، جو کچھ ہمارے رب کی جانب سے نازل ہوا آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے عقائد اور اپنے ایمان پر اسی طرح پختہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کائنات میں کوئی کتنے سے کتنا بڑا ہی کامیاب ترین شخص ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ بد مذہب ہو، تو ہمیں کسی بھی طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اس کی 2-4 باتیں بھی مذہب کے حوالے سے سنیں۔ ہاں، اور کسی حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، آپ جیسے بالعموم کوئی شخص کسی کمپنی میں، فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہاں کے باسز جو ہوتے ہیں تو بالعموم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اس طرح کے معاملات ضرور لے کے جائے جا سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اپنے آپ کو اس قدر سیکیور کریں کہ کسی کی بھی ضرورت نہ ہو کہ وہ قطرہ ٹپکا کر بھی آپ کے ذہن کو خراب کر سکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی آیت نمبر 8 میں انہی اہل علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو اہل علم ہوتے ہیں کہ جو جن کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ رب کی جانب سے نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ پھر اپنے اس عقیدے کے بعد یہ اپنے رب سے دعا کیا کرتے ہیں؟ یعنی جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو رب سے دنیا مانگتے ہیں، دنیا طلب کرتے ہیں۔ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے کیا سوال کرتے ہیں؟ وہ سوال کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تو نے ہمیں جو یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ہم تیری پوری کی پوری کتاب پر ایمان رکھ رہے ہیں، پروردگار اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو بھٹکنے نہ دینا۔ یہ جو تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی لا تزغ قلوبنا، اس کے بعد ہمارے دلوں کو اس ہدایت سے پھسلنے نہ دینا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اسی ہدایت پر چلتے چلتے تو ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اب یہاں یہ چیز بھی واضح ہے کہ ہدایت سے منسلک ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، یعنی کسی شخص کا یہ کہہ دینا کہ میں توبہ کرتا ہوں صرف یہ کافی نہیں، اس توبہ پر قائم رہنا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطائیں نازل فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ میں نے توبہ کر لی تو اللہ نے تو فرمایا تھا کہ جو شخص توبہ کرے ہم اس کی ساری مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں، میں نے توبہ کی لیکن اس کے باوجود مشکلوں میں پھنسا ہوں، مشکلیں حل نہیں ہوتی، تو
اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس توبہ پر قائم رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد آپ سے پھر سے گناہ سرزد ہوا تو مطلب توبہ قائم نہیں رہی۔ اب اس کے بعد پھر سے توبہ کی جائے رب کی بارگاہ میں، اور یہ کوشش کی جائے کہ کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہو، اگر ہو جائے تو پھر سے معافی مانگ لی جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، ورنہ کوئی شخص 2 گھڑی کی توبہ کرے، چند سیکنڈز کی اس کی توبہ ہو، اور اس کے بعد پھر سے وہ اپنی بدعمالیوں میں لگ جائے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل نہیں کی جاتی۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا انک جامع الناس، کہ ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم ایسے اس دن جمع کرنے والا ہے، لا ریب فیہ کہ جس دن کے منعقد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ لوگ ہم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بے شک تو اے ہمارے رب تو قیامت کے دن یعنی اس دن لوگوں کو جمع کرنے والا ہے کہ جس دن کے انعقاد میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فی زمانہ لبرلز اور فی زمانہ ہمارے یہاں ایتھسٹ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان یہ جو عقیدہ لے کر آتے ہیں کہ موت کے بعد پھر ایک قیامت کا دن ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، یا جس دن لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے رب کی بارگاہ میں ان سے سوال کیا جائے گا، تو آیا زندگی کا حساب تو زندگی میں ہی ہونا چاہیے؟ زندگی کا حساب موت کے بعد دوسری زندگی میں پہلی زندگی کا حساب کیوں؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کل بروز قیامت جو رب کائنات کی جانب سے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہ الگ سے کوئی نئی زندگی نہیں ہونی، یعنی ایسا نہیں ہونا کہ انسان میں کوئی نئی قسم کی روح پھونکی جائے، بلکہ وہی زندگی ہوگی۔ یہ بیچ میں کچھ عرصے کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کچھ عرصے کا یہ ایک عالم ہے، ایک پروسیس ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس پروسیس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی روح اسی جسم میں پھونکی جانی ہے جس جسم میں آج روح یہاں اس دنیا میں موجود ہے، اسی جسم میں یہی روح کل بروز قیامت پھر سے پھونکی جانی ہے، اسی جسم کے ساتھ اسی روح کے ساتھ انہی اعضاء کے ساتھ ہم کل بروز قیامت رب کائنات کی بارگاہ میں حاصل ہوں گے۔ تو وہ زندگی کوئی نئی زندگی نہیں ہے، وہ زندگی اسی زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ وقت کے لیے موت طاری کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کے بعد جو زندگی پھر سے عطا فرمائے گا وہ زندگی ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اگر یہ تصور کریں کہ کسی شخص کو اگر آپ نے کومے کی حالت میں دیکھا، جو شخص مریض ہو اور کوما میں ہو، اس شخص کی زندگی کا کیا حال ہوتا ہے کہ اس کے تمام اعضاء مفلوج ہوتے ہیں، کسی قسم کا پلٹ جھپکنے تک کا بھی اسے اختیار نہیں ہوتا، بس اس کی دھیرے دھیرے کسی طریقے سے سانس چل رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی اس میں اور مردے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب اگر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم میں طاقت عطا فرمائے تو کوئی شخص یہ کیوں نہیں کہتا کہ رب نے اسے دوسری طاقت عطا کی، بلکہ ہر شخص یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی اور اس کی طاقت رب نے اسے واپس لوٹا دی۔ یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ جس میں اس کی طاقت کو سلب کر دیا گیا، اس کی طاقت کو لے لیا گیا، اور کچھ عرصے گزرنے کے بعد رب نے چاہا تو اسے اس کی طاقت واپس لوٹا دی۔ ہماری زندگیوں سے بھی موت کے وقت میں ہماری روح کو کھینچ لیا جائے گا، ہماری روح ہمارے جسموں سے الگ کر دی جائے گی، اور کل بروز قیامت یہی روح اسی جسم میں واپس کی جائے گی۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ اس زندگی کا حساب اگلی زندگی میں کیوں ہوگا، تو یہ اعتراض کرنا نہیں بنتا۔ وہ حساب اسی زندگی کا ہے، اور وہ زندگی بھی اسی زندگی سے منسلک ہے، زندگیوں میں حیات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر یہاں ہمارا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام انسانوں کو جمع کرنے والا ہے، تمام کے تمام لوگ رب کائنات کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، حضرت آدم کے ماننے والے ہوں یا نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، پوری کی پوری کائنات اس دن میں جمع کی جائے گی۔ اب یہ پوری مخلوق کے جمع کرنے کا جو قرآن میں بار بار تصور پیش کیا جاتا ہے کہ پوری مخلوق جمع ہوگی، حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک ساری کی ساری کائنات جمع ہوگی، تو سوال یہ ہے کہ یہ تصور پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں کہا جاتا
قرآن میں یہ حکم ہمارے لیے کیوں نہیں ہے کہ مسلمان وہاں جمع کیے جائیں گے، اپنے نبی کے سامنے پیشکش ہوگا، اپنے نبی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اپنے نبی کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اپنے لوگوں کے سامنے اس حکومت کا حساب ہوگا۔ لیکن اللہ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری انسانیت وہاں میدان حشر میں جمع ہوگی اور پوری انسانیت کے سامنے ایک شخص کا حساب ہو رہا ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا، اگر ہم انسانی مزاج کو، انسانی سوچ کو اگر ہم سمجھیں تو وہ ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے کہ رب نے جو حکم جو ارشاد فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کو پتہ نہ چلے۔ کوئی بھی انسان برے کام میں مشغول ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، لوگوں کو میری اس حرکت کا، لوگوں کو میرے اس کام کی، لوگوں کو بھنکنا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چند لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے۔ تو رب نے گویا کہ ایک طریقے سے انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ آج اگر انسان چند لوگوں سے بچ کر کوئی برا کام کر جائے اور اس نے توبہ نہ کی ہو تو آج چند لوگوں سے بچنے کی فکر اسے کسی کام کے کرنے سے ہوتی ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے